الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ عزیز طلباء، آج ہم نظم آدمی کا تیسرا اور چوتھا شعر پڑھیں گے۔ تو تیسرا شعر ہے: پتلی گردن پتلے ابرو پتلے لب پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا ترادار آدمی۔ تو اس شعر میں مشکل الفاظ ابرو جس کے معنی بوئیں، ترادار خوبصورت، بانکا، سجیلا۔ تو یہاں اس شعر میں شاعر آج کل کے نوجوانوں کو طنز کا نشانہ بنا رہا ہے کہ آج کل کا نوجوان طبقہ کہ جو بناؤ سنگار میں عورتوں سے بھی بازی لے جا چکا ہے۔ تو شاعر یہاں کہتا ہے: پتلی گردن پتلے ابرو پتلے لب پتلی کمر، کہ یہ چیزیں گردن پتلی ہو، لب پتلے ہوں، اور اسی طرح جسم کمزور ہو، نحیف ہو، لب ہونٹ گلاب کی پنکھڑی جیسے ہوں، کہ یہ ساری چیزیں بیمار آدمی کی حالت ظاہر کرتے ہیں کہ وہ انسان جس کا جسم کمزور ہو، ضعیف ہو، رنگ زرد ہو، وہ بظاہر تو بیمار ہوتا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں جدیدیت ہمیں یہاں تک لے جا چکی ہے کہ یہی چیزیں آج حسن کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ حالانکہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں نوجوانوں کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کا جسم مضبوط ہو، وہ طاقتور ہوں، کیونکہ یہ نوجوان جنہیں زندگی میں کئی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جنگ و جدل میں بھی انہی نوجوانوں کو حصہ لینا ہوتا ہے۔ تو یہ نوجوان گویا قبیلے کی آنکھ کا تارا وہی نوجوان ہوتا ہے جو بہادر ہو، جو دلیر ہو، جو طاقتور ہو، کہ جیسے بقول شاعر: وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ یعنی معاشرے میں اگر دیکھیں تو قبیلوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، قوموں کے لیے وہ نوجوان لائق تحسین ہوتے ہیں کہ جو طاقتور ہوں۔ اور ایک زمانے میں یہی کوشش ہوتی تھی کہ نوجوان اپنے آپ کو طاقتور مضبوط رکھنے کے لیے ورزش کرتے، اور انہی نوجوانوں کو خوبصورت اور حسین سمجھا جاتا تھا جو طاقتور ہوتے، جو جنگ و جدل میں حصہ لے سکتے۔ لیکن آج کل کے اطوار بدل چکے ہیں۔ آج کل نوجوان اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے عورتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، عورتوں کی طرح بناؤ سنگار جو ہے وہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ خوبصورت نظر آئیں۔ کہ یہاں شاعر نے اسی چیز کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں آج دیکھیں تو ہم قرآن کی ان تعلیمات کو بھول چکے ہیں۔ آج ہمارے مرد ہر معاملے میں، بناؤ سنگار میں عورتوں سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جگہ جگہ پارلر اور جگہ جگہ بناؤ سنگار کرنے کے مقام کھلے ہوئے ہیں کہ جہاں سے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو، مرد اپنے آپ کو عورتوں جیسا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عورتیں بھی وہاں جاتی ہیں، عورتیں بھی وہیں بناؤ سنگار کرتی ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں جیسی شکل اختیار کرتی ہیں۔ اسی چیز کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا: کل جو بے پردہ نظر آئیں چند بیبیاں، کل جو بے پردہ نظر آئیں چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، ان سے پوچھا جو آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ تو گویا شاعر یہاں یہی چیز ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آج کا انسان اخلاقی قدریں بھول چکا ہے۔ آج کا انسان جدید بننے میں یہاں تک کہ عورتوں کی شکل اختیار کرتے ہوئے بھی اسے ذرا بار شرم نہیں آتی۔ حالانکہ نوجوان وہ ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، حالات سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور حالات سے مقابلہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو طاقتور ہوں، جو صحت مند ہوں۔ لیکن آج کے اس دور میں
پتلا انسان، کمزور انسان کہ بالکل نحیف ہو، رنگ اس کا زرد پڑ چکا ہو، اسے بانکا، اسے خوبصورت اور اسے سجیلا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ تو یہاں اس شعر میں دیکھیں، منہ دیکھتی رہ گئی یعنی منہ دیکھتے رہ جانا، یہ محاورہ ہے۔ تو اس کے معنی ہے ایران و ششدر رہ جانا، ایران اور ششدر ہو جانا۔ اس کے بعد اگلا مشکل لفظ آیا ہے، جینے کا معیار یعنی زندگی بسر کرنے کا معیار، زندگی بسر کرنے کا پیمانہ۔ تو یہاں شاعر بڑے خوبصورت انداز میں، آج اس میں بھی شاعر ان لوگوں کو طنز کا نشانہ بنا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے جینے کا انداز بہت زیادہ بلند کر لیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ زندگی، اصل زندگی، حقیقی زندگی تو کہیں دور نیچے رہ گئی ہے، کہ آج کے اس دور میں انسان نے اپنے جینے کا معیار بہت زیادہ بلند کر لیا ہے، بہت زیادہ اونچا کر لیا ہے، کہ اصل حقیقی زندگی تو بہت نیچے رہ گئی ہے۔ اب اصل اور حقیقی زندگی کیا ہے کہ انسان جتنا فطرت کے قریب رہے گا تو گویا یہ اصل زندگی ہے۔ اب وہ لوگ جو حقیقت کے، اصلیت کے قریب تھے، ان لوگوں میں پیار اور محبت بھی موجود تھا، وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ تعاون بھی کرتے تھے، دوسروں کے ساتھ مل جل کر بیٹھتے، سادہ غذائیں کھائی جاتی، سادہ لباس پہنا جاتا، سادہ مکان میں رہائش اختیار کی جاتی، دو کمروں کے مکان میں بھی گزر بسر ہو سکتی تھی۔ لیکن آج اس جدید دور میں جو سائنسی دور ہے، نئی نئی ایجاد آ چکی ہیں، تو آج انسان نے اپنے جینے کا معیار بہت زیادہ بلند کر لیا ہے، کہ آج انسان کو رہنے کے لیے بہت بڑا محل چاہیے، کوٹھی چاہیے، آنے جانے کے لیے گاڑیاں چاہیے، گاڑیوں کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ ایک نہیں، گھر میں جتنے افراد ہیں ہر فرد کے لیے علیحدہ علیحدہ گاڑی ہوگی۔ اب لباس کو دیکھیں، لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ انسان اس سے اپنا تن ڈھانپ لے، لیکن آج کے اس دور میں انسان 100 طرح کے سوٹ سلا رکھے ہیں، کہ ایک مرتبہ کسی ایک تقریب میں جانا ہے تو وہاں نیا سوٹ پہن کر جانا ہے، اس کے بعد دوبارہ وہ سوٹ پہنا ہی نہیں جائے گا، اسے اسی طرح رکھ دیا جائے گا۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ سوٹ تک بس ہے، کہ جس طرح کا جو رنگ سوٹ کا ہوگا وہی رنگ جوتوں کا، یعنی گویا آج انسان نمود و نمائش پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور کھانے میں دیکھیں کہ کھانا پیٹ بھرنے کے لیے ہوتا ہے، کہ زندگی کی سانسیں چلتی رہیں، لیکن آج ایک وقت میں طرح طرح کے کھانے موجود ہوتے ہیں، کہ گویا آج انسان حقیقی زندگی سے بہت دور جا چکا ہے، جو اصل زندگی تھی اس سے انسان دور جا چکا ہے۔ انسان نے اپنے جینے کا معیار انتہائی بلند کر لیا ہے، کہ جیسے کرنل محمد خان اپنے ایک مضمون میں کہتے ہیں کہ گویا آج کے پہلے گھروں میں ایک ہی خانہ ہوتا تھا، ایک ہی مکان ہوتا تھا، ایک ہی کمرہ، انسان گزر بسر کر لیتے تھے، لیکن آج طرح طرح کے خانے جو ہیں وہ گھروں میں موجود ہیں، کہ کہیں جو ہے وہ باورچی خانہ ہے، کہیں توشہ خانہ ہے، کہ آج علیحدہ علیحدہ خانے جو ہیں وہ گھروں میں بنائے گئے ہیں، کہ آج انسان کے پاس آسائش اور سہولت ہوتی ہے، اور جو نہیں ہوتی انسان اس کی رسم میں لگا رہتا ہے۔ ایسی سہولیات حاصل کرنے کے لیے انسان جائز اور ناجائز بھی نہیں دیکھتا، کہ دوسروں کو دیکھ کر دوسروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ فلاں کے پاس یہ سہولت موجود ہے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ گویا انسان عیش و عشرت کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور یہی چیز انسان کو آہستہ آہستہ حقیقی زندگی، اصل زندگی سے دور کر رہی ہے، کہ جیسے اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، اویس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، اویس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر۔ کہ آج سائنسی ایجادات کے باعث انسان انسانیت سے دور جا چکا ہے۔ انسان کی خواہش اور تمنا آج یہی ہے کہ اسے ہر آسائش، ہر سہولت میسر ہو، اور اس طرح انسان نے اپنے زندگی بسر کرنے کا انداز بہت اونچا کر لیا ہے۔ اور اسی لیے شاعر کہتا ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔
کہ اس طرح جس طرح انسان آج آسائشات اور سہولتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو آج حقیقی زندگی یعنی حقیقی زندگی سے پیار محبت سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ آج انسان اس لیے جیتا ہے کہ اسے دنیا میں عیش و عشرت حاصل ہو، یہی انسانی زندگی کا مقصد رہ چکا ہے، اور یہی مقصد جو ہے وہ انسان کو دن بدن اس کے اصل مقصد سے دور ہٹا رہا ہے۔ کیونکہ اصل مقصد انسان کا کیا ہے، کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا؟ کہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے، کہ جو انسان اس دنیا میں کمائے گا، جو کرے گا، اسی کا اجر اسے آخرت کی زندگی میں ملے گا۔ لیکن اس زندگی کو انسان آسائشوں اور سہولتوں کے پیچھے بھاگ کر ضائع کر رہا ہے، اور اسی لیے شاعر کہتا ہے بہتر ہے کہ نہ ڈالو ستاروں پہ کمند، بہتر ہے کہ نہ ڈالو ستاروں پہ کمند، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ شکریہ۔ تو کل اسی کی تشریح آپ نے لکھ کر سینڈ کرنی ہے۔ خدا حافظ۔